السلام علیکم. 7th کلاس آپ کا ٹاپک ہے میانہ روی. میانہ روی کا آپ کا کوشچن نمبر 5 بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا پیج نمبر 58 نکالیں گے. پیج نمبر 58 پر آپ نے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے فرمایا، یا پورا دیکھیں، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو. تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے. میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے. یہ آپ کا اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. یہ آپ نے پورا لکھنا ہے. اس کی ورڈنگ میں آپ نے کوئی رد و بدل نہیں کرنا، کوئی چینجنگ نہیں کرنی، جیسا ہے ویسے ہی یاد کرنا اور لکھنا ہے. کیونکہ جو احادیث ہوتی ہیں اور جو قرآنی آیات ہوتی ہیں انہیں تبدیل نہیں کیا جاتا. آپ نے اس کو کوشش کر کے بالکل ایسا ہی یاد کرنا ہے اور اس کو سیم ایسے ہی لکھنا ہے. اگلے سوال بنتے ہیں آپ کے مختصر سوال. مختصر جواب دیں. اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ آپ میں پہلے بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں کروا چکی ہوں اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے. اس کا پیج نمبر 58 پہ ہے. اخلاقی میانہ روی یہ ہے، اور 59 پر، کہ گفتگو میں نہ بہت زیادہ آواز بلند ہو، نہ بہت زیادہ آہستہ، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. یہاں تک کر لیں آپ اس کو، مختصر جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال بنتا ہے میانہ روی کے متعلق کوئی حدیث بیان کرے. تو اس پورے چیپٹر میں ایک ہی حدیث ہے جو میں آپ کو 2-3 دفعہ بتا چکی ہوں. یہی حدیث آتی ہے کہ نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو اور کبھی چھوڑ بھی دو. یہ آپ نے پوری حدیث کہاں تک کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں یہاں تک. یہ پوری چیپٹر میں ایک ہی حدیث بیان ہوئی ہے. اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کریں. یہ آپ کے 2-3 سوالوں کے درمیان میں آ رہی ہے حدیث. ٹھیک ہے. اور اگلا سوال بنتا ہے آپ کا میانہ روی کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں. میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں. اس کا آپ پیج نمبر 60 پر ایک آیت ہے. پیج نمبر 60 پر، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم. ٹھیک ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 67. آپ نے اسے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے حدیث اور آیات کا ترجمہ اتنی اچھی طرح یاد کریں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، نہ الفاظ کو کم کرتے ہیں نہ اپنے طرف سے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور احادیث بہت احتیاط سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال بنتا ہے آپ کا میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے. اس کا پیج نمبر 60 پر ہے. میانہ روی اختیار کرنے سے انسان کی اعتدال اور میانہ روی کی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائن؟ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے. میانہ روی اپنانے سے فرائض اور ذمہ داری کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے. معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ میانہ روی اپنانے میں ہی ہے. ٹھیک ہے. میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے اور معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کیا اسلام نے عبادت کے اوقات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے؟ آپ نے یہ پہلا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا، اسلام نے عبادات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے. اسلام میں عبادات اور بندگی کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے ہیں ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسلام دین فطرت ہے. اس میں عبادات بھی میانہ روی سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. آپ نے اس سوال کا جواب پہلے ٹاپکس میں سے لینا ہے، عبادت اور میانہ روی سے. یہ بہت آسان ٹاپک ہے. اس کو آپ 2-3 دفعہ ریڈ کریں گے اس چیپٹر کو، آپ کو ہر چیز بہت کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کس کے خالی جگہ پر ہیں جو آپ آسانی سے کر لیں گے. میانہ روی کا معنی ہے ڈیش راستہ، یعنی درمیانی راستہ. جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے. جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے. زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے. معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ ڈیش کی جائے اور نہ ہی کنجوسی. معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے نہ کنجوسی. اسوہ رسول ہم سب کے لیے ڈیش ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اسوہ کا مطلب ہے طریقہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سب کے لیے ڈیش ہے.
مشعل راہ ہے، یعنی ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، ہماری رہنمائی کرنے والا ہے. مشعل راہ مین ہمیں راستہ دکھانے والا. آگے درست فقرات کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. میانہ روی اختیار کرنے والا محتاج ہو جاتا ہے، غلط. میانہ روی اختیار کرنے والا ہمیشہ اعتدال میں رہتا ہے. فیشن پرستی کی وجہ سے معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک. آپ کے سامنے آج کل نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کس قدر فیشن پرستی کی وجہ سے معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں. اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، بالکل ٹھیک. اگلا ہے میانہ روی معاشی استحکام کی ضمانت ہے، بالکل ٹھیک. معاشی استحکام یعنی ہماری اکانومی، ہمارے پیسے کا لین دین اسے اعتدال میں رکھتا ہے، ایک مناسب طریقے پہ رکھتا ہے. جائز کاموں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، بالکل غلط ہے یہ. جائز کاموں پہ بھی میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جائز کاموں میں بھی ہم میانہ روی اختیار کریں، نہ بہت زیادہ خرچ کر دیں کہ خود پریشان ہو جائیں، اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ دیں ہی نہ. آگے ہے درست فقرات پہ نشان لگائیں. زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے میانہ روی. زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے؟ میانہ روی. اگلا پیج ٹرن کریں گے، پیج نمبر 62. اسلام کس سے منع کرتا ہے؟ نفلی عبادت سے، روزہ رکھنے سے، رہبانیت سے، تہجد پڑھنے سے. اسلام ہمیں رہبانیت سے منع کرتا ہے. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور عبادت میں مستقل عبادت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اسے رہبانیت کہتے ہیں. یعنی اسلام منع کرتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں یا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، بہن بھائیوں اور ماں باپ کو چھوڑیں اور جنگلوں میں نکل کر عبادت کرنے بیٹھ جائیں. اسے رہبانیت کہتے ہیں. اسلام اسے منع کرتا ہے. میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ میانہ روی کا مطلب ہے درمیانی راستہ. ٹھیک ہے. غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے؟ سخاوت کا، مساوات کا، جذبات کا یا صبر کا؟ غم میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. 7th کلاس آپ کا یہ اس طرح پورا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے. آپ نے اس چیپٹر کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کے لیے آبجیکٹیو کرنا آسان ہو جائے گا. اور صرف آپ آخر کی ایکسرسائز نہ کریں بلکہ پورے چیپٹر میں سے آبجیکٹیو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے آپ کو پورا چیپٹر ریڈ کرنا پڑے گا. آپ اس کے تمام سوال جواب کاپیز پر لکھیں اور یاد کریں. اللہ حافظ.